ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دعائے مغفرت آل رسول، اصحاب رسول، تابعین نام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ آج کا عنوان ہے خلیفہ بلا فصل، رفیق سفر، یار غار، ساتھی حوض کوثر، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہت وسیع ہے۔ خطیب منبر پر بیٹھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ صدیق کی محبت کو بیان کروں، صدیق کے عشق کو بیان کروں، صدیق کی سخاوت کو بیان کروں، صدیق کی قربانی کو بیان کروں، صدیق کی ہجرت کو بیان کروں۔ گویا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ہر پہلو بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح انبیاء میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت کا مقام عطا فرمایا، تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو مقام عطا فرمایا، تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو مقام عطا فرمایا، تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کو مقام عطا فرمایا، تمام پھولوں میں گلاب کے پھول کو مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو افضلیت کا مقام عطا فرمایا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے ہیں۔ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے وہ پیارے غلام ہیں، وہ پیارے صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایمان کی دعوت دی، بغیر تذبذب کے، بغیر سوچے سمجھے حضور پر ایمان لیا، حتیٰ کہ حضور نے حضرت علی کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے بھی تھوڑا ٹائم مانگا۔ سیدنا عمر بن خطاب تو مارنے پر تل گئے تھے، لیکن جناب سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے وہ پیارے صحابی رسول ہیں کہ حضور کی ایمان کی دعوت سنی،
فوری طور پر کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان لے آئے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق جس وقت ایمان لائے تھے 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے، وہ سارے کے سارے حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ صدیق کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان احسانوں کا بدلہ میں زندگی میں نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن اللہ پاک ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آسمان پر تارے نکلے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور سے پوچھتی ہیں، آقا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی کے عالم میں اپنے حجرہ میں تشریف لے گئی۔ اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا، پوچھا عائشہ کس وجہ سے ناراض ہو گئی، پریشانی ہے؟ کہنے لگی کہ حضور میں نے یہ پوچھا آسمان کے تاروں کے بقدر کسی کی نیکیاں ہیں، میں نے سمجھا کہ آپ میرے ابا حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو یہ جواب دیا کہ اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، فرمایا عائشہ تو نے جو سوال کیا اس کے مطابق میں نے جواب دیا۔ تو نے سوال یہ کیا تھا کہ آسمان کے تاروں کے بقدر کسی کی نیکیاں ہیں، اس کا جواب ہے عمر بن خطاب۔ اگر تو یہ پوچھتی کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں، آسمان کے تاروں کو گننا بھی مشکل ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ آسمان کے تاروں کی گنتی کر لی جائے۔ اسی طرح جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی نیکیوں کی بھی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہتے رہے کہ صدیق اپنی زندگی کی غار ثور کی 3 راتوں کی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دے، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ یعنی صدیق کی صرف 3 وہ راتیں جو حضور کے ساتھ غار میں گزری ہیں، ان نیکیوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو زندگی بھر کی نیکیوں کو کیسے کوئی شمار کر سکتا ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں جس کی افضلیت کا اقرار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا، اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل مقام والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ دیکھیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہوتی ہے اور حضور کو لینے کے لیے داعیاں حضور کے گھر پہنچتی ہیں، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی سواری پر حضور کو لینے کے لیے پہنچتی ہیں جو سواری بیمار ہے، چل نہیں سکتی، لیکن جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گود میں اٹھایا، سواری پر سوار کیا،
وہی سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی، منت سماجت کے ساتھ وہ چلتی تھی، آج وہی سواری تمام سواریوں سے آگے نظر آتی ہے۔ تو کیا جب سیدنا ابوبکر صدیق پر حضور سوار ہوتے ہیں، جب غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل اور اپنی ہتھیلیوں کو لگا کر پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق پوچھ لیتے ہیں، حضور آپ اس طرح کیوں چڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ صدیق اس لیے تاکہ کافروں کو ہمارے قدموں کے نشان نہ ملے، اگر ہمارے قدموں کے نشان رہ گئے تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، حضور پھر آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دئیے، میں آپ کی سواری بنتا ہوں، آپ مجھ پر سوار ہو جائیے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں اور غار ثور کی بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب وہ سواری جس پر حضور سوار ہوتے ہیں وہ تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، اس کا مقام تمام سواریوں سے سب سے زیادہ ہے، تو میں قربان جاؤں جناب سیدنا ابوبکر صدیق پر کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق وہ پیارے صحابی رسول ہیں، اپنے کندھوں پر سوار کیا، تمام صحابہ کرام سے افضل مقام ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنا رازدان جس کو سمجھا ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو سمجھا ہے۔ آپ 2 دن سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو اسی فکر میں پایا کہ اللہ کے نبی نہ جانے کب میرے گھر تشریف لے آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں اور صدیق سامنے نظر آتے ہیں۔ پھر رات کا وقت آتا ہے، اگلی رات کو اللہ کے نبی جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھا کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق بیدار ہیں، آقا کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں محبوب مجھے حکم دے دیتے، سر کے بل آپ کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اسی طرح حکم ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدیق ذرا تنہائی چاہیے، تنہائی میں کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، صدیق نے فرمایا کہ حضور یہاں سب آپ کے لوگ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے اور میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے راز کو فاش کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق جلدی کرو، نکلو، ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل سفر کی سامان کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے سے ہی بندوبست کر لیا۔ گھر میں جتنے بھی درہم و دینار موجود تھے وہ سارے کے سارے رکھ لیے۔ دل میں خیال آیا کہ 5000 درہم الگ رکھ دوں تاکہ گھر والوں کو میرے بعد ضرورت پڑے تو اپنا کام چلا لیں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہ جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ آپ نے وہ بھی سامان میں رکھ لیے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد یہ سارا معاملہ حل کر لینا۔ اپنے بیٹے کے ذمہ لگایا عبد الرحمن کے کہ ہم غار ثور میں جا رہے ہیں اور یہاں کی خبریں ہم تک پہنچانی ہیں۔ بیٹی اسما کے ذمہ لگایا
کہ بیٹی تیری عمر چھوٹی ہے، کھانا بنا کر غار میں پہنچا دینا۔ اپنے غلام کے ذمہ لگایا کہ ہم غار میں جا رہے ہیں، غار کے پاس بکریوں کو چرانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا پکا کر دینا۔ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جو پورا خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی اسما بنت امیس، اسما چھوٹی سی عمر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں۔ راستے میں ابو جہل ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ اسما مجھے لگتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے ابا اور تیرے ابا کے محبوب نبی کہاں ہیں؟ کہا کہ ابو جہل مجھے پتا تو ہے لیکن میں تجھے نہیں بتا سکتی۔ ابو جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا معصوم بچی کو کہ آپ کی پیشانی پتھر پر لگتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر زخم آ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ اسی عالم میں حضور کے پاس پہنچتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں اتنا بڑا زخم، پوچھتے ہیں کہ اسما بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ سرکار آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، راستے میں ابو جہل ملتا ہے، آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کا پتہ دو۔ میں نے کہا پتہ تو ہے لیکن جان تو جا سکتی ہے، لیکن آپ کا پتہ کبھی نہیں دوں گی۔ تو ابو جہل نے اتنا زور سے مارا کہ میں پتھر کے ساتھ ٹکرائی اور اس کی وجہ سے یہ زخم آ گئے۔ پورا کا پورا خاندان سرکار کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن حضور کے بھید کو کوئی نہیں کھولنے کے لیے تیار۔ آج کوئی کسی کے بچے کو تھپڑ مار دے تو بندہ کتنا تیش میں آ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کی اولاد کی یہ قربانیاں ہیں کہ اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں سیدنا ابوبکر صدیق لے کر جاتے ہیں۔ غار میں جانے سے قبل اس کی صفائی کی، شاید کوئی اولاد اپنے باپ کے لیے کسی ویرانے میں سفر ہو، اس کے بٹھانے سے پہلے ان سے انتظامات نہیں کر سکتا، جس طرح کی یہ صحابی رسول جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظامات فرمائے۔ غار کی صفائی کی، غار میں جتنے سوراخ تھے وہ سارے کے سارے اپنی چادر کو پھاڑ کر، اپنی قمیص کو پھاڑ کر ان سوراخ کو بند کیا۔ جب کپڑا کم پڑ گیا اور ایک سوراخ رہ گیا، جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی لگائی۔ اب اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، کس لیے؟ حضور کی محبت میں۔ ایڑی کس کے تحفظ میں لگائی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ میں ایڑی لگائی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ حضور کئی دن ہو گئے آپ کو سفر کرتے ہوئے، آپ میری ران پر اپنا سر رکھ لیں اور ذرا نیند فرما لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند فرماتے ہیں۔ تھوڑا سماں گزرا، جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے جس سوراخ پر اپنی ایڑی لگائی تھی وہاں موذی جانور نے، ناگ نے ڈس لیا۔ اب اس کا زہر پورے جسم پر سرایت کر رہا ہے۔ کمال محبت، ایسا عاشق حضور کا پوری دنیا میں نظر آتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا عاشق ہے، ہمیں چیونٹی کاٹ لے تو پورے جسم میں حرارت آ جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے، پورا جسم کو ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ناگ
وہ ڈسے، اس کا زہر پورے جسم پر سرایت کر رہا ہے، لیکن جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے ذرہ برابر بھی حرکت نہ کی کہ کہیں اللہ کے نبی بیدار نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کے نبی بیدار نہ ہو جائیں۔ پھر ایک آنسو آقا علیہ السلام کے رخسار پر گرتا ہے، آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا آنسو شبنم ہے اور آقا علیہ السلام کا چہرہ گلاب کی طرح ہے۔ جب شبنم گلاب پر گرتی ہے تو آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ صدیق کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ حضور کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں صدیق کے پاؤں کو، دیکھتے ہیں اور اپنا لعاب صدیق کی ایڑی پر لگاتے ہیں۔ ایک لعاب حضرت علی کی آنکھ پر لگے، آنکھ پر لگنا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور دوسرا کہ لعاب کا ایڑی پر لگنا۔ یہ صدیق کی افضلیت اور مقام کی نشانی ہے کہ صدیق سے بڑھ کر کسی صحابی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کا انتخاب جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے کیا، اور حضور کی جو امانتیں تھیں حضرت علی کے ذمہ لگی کہ علی یہ امانتیں تیرے حوالے کر جا رہا ہوں، یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر لینا، میں قربان جاؤں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے مقام پر۔ ایک ہے حضور کی امانت، حضور نے اپنی امانت حضرت علی کے سپرد کی کہ ان لوگوں تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔ ایک ہے اللہ کی امانت، اللہ کی امانت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی امانت سپرد کی تو صدیق کو اللہ کی امانت سپرد کی گئی، اور مولا علی کو حضور کی امانت سپرد کی گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا تو آقا علیہ السلام سیدھے بیت اللہ گئے اپنی پوری فوج کے ساتھ، اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ سارے توڑے، اور کچھ ذرا بلندی پر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر ان بتوں کو توڑ دیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انک لا تستطیع، علی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ تو میرا بوجھ اٹھا دے۔ نبوت کا بوجھ اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے غار ثور کی چڑھائی پر، اتنی بلندی پر، بڑھاپے کی عمر میں آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار ثور تک پہنچا دیا۔ بعض لوگ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو نشانہ بناتے ہیں کہ حضور جب غار میں صدیق کے ساتھ تھے تو صدیق ڈر رہے تھے۔ ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے قرآن کی آیت کے ذریعے سے انی لیحزننی ان تذهب به واکلہ الذئب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اجازت طلب کرتے ہیں
کہ ابا جی آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهب به واکلہ الذئب، کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں، تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام کا ڈر اور فکر کس کے بارے میں تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا ڈر اپنی ذات کے بارے میں نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تھا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ۔ آقا علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرما کر